بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الفقر والشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، حاضرین و ناظرین خدمت عالیہ میں حقیر مرزا جعفر حسین خلجی گورنمنٹ شیعہ قاضی کی جانب سے عرض سلام و عرض ادب کے بعد حقیر ماہ رمضان المبارک کی عظمت، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کوئی قابل بے انتہا اس میں ثواب رہتا ہے۔ ہر کام کا ایک آیت کی تلاوت اس ماہ مبارک میں اللہ مکمل ایک قرآن کا ثواب اسے عطا کرتا ہے جو ایک آیت پڑھتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک درہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو معصوم کا ارشاد ہے کہ 1000 درہم کے برابر جو ہے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کا بے حساب شکر ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ذریعے جس سے خدمت لینا چاہتا ہے ان سے خدمت لیتا ہے، چاہے دنیا اسے لا کر روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان جو ہے صراط مستقیم پر بیٹھنے کے لیے کہا ہے، تو اس طریقے سے ہر وہ نیک کام میں کچھ نہ کچھ مسائل تو پیدا ہوتے ہیں، وہ دنیا ہے چلتی رہے گی، مگر جس کے ساتھ اللہ اور امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہ رحمت ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کار خیر میں آگے بڑھتا جائے گا۔ حقیر ہر سال کی طرح اس سال بھی پنجتن ہیومینیٹیرین سروسز کی جانب سے جو ہے راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ الحمدللہ 150 کے اندر 150 راشن کٹ کے اندر ہم نے کچھ تقسیم کر چکا ہوں۔ جو معذور لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو آ نہیں سکتے گھر پر، ان کو میں پرسنلی میرے بچے کے ذریعے میں ان کے گھر پر پہنچا چکا ہوں۔ یہ سلسلہ 15 رمضان المبارک سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ خدمت کا موقع دیا، اور بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے، اس ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہی وہ عشرہ ہے جس میں اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک میں نہیں بخشا گیا وہ آئندہ سال تک کسی ماہ ہمیں اس کے بخشائش کی امید نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ جب حج کو جائے گا تو مینا وغیرہ کے مقام پہ اس کی بخشائش کا موقع ہے۔ معصوم کا کلام حرف آخر ہوتا ہے، تو سامعین کرام یقیناً ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم جس کو دیتے ہیں ان کا بھی کبھی سامنے تصویر وغیرہ آئے، کبھی ہو بھی جائے تو ہم نے روک دیا، اس کو منع کر دیا۔ الحمدللہ ہم صرف اب راشن کٹس کے اوپر ہی کیمرہ رکھیں گے، اور یہ میری بات آپ تک پہنچے۔ ہم اس بات کے بھی جو ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم ہندوستان جیسے ملک میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے آنے کا ارادہ کیا تھا۔ ہماری حکومت ہماری ایسے کاموں میں مدد کرتی ہے، ہمارا تعاون کرتی ہے، ہم مسلسل حکومت کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہمیں خاص طور پہ KCR صاحب اور KTR صاحب اور ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ہمارے تمام MLAs، ہمارے ایریے کے کارپوریٹرز، اور خصوصاً علی جناب مرزا ریاض الحسن افندی صاحب، ہم ان کے بھی ممنون و مشکور ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے کافی جو ہے دینی مسائل، جلوس وغیرہ کے اور ہمارے محرم کے مسائل کو یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس سال کتنے راشن کٹس تقسیم انشاءاللہ 150 ابھی میں عرض کر چکا ہوں، 150 راشن کٹس میں نے جو ہے اس میں تقسیم کیے ہیں، اور جس میں سے 14 اور 15 رمضان کو ہی میں گھروں پر جو لوگ معذور ہوتے ہیں، جو ضعیف ہیں، جو گھر پہ نہیں آ سکتے، ان کو میں نے ان کے گھر پر میرے بچے کے ذریعے، میرے بھانجے کے ذریعے میں نے ان تک پہنچا دیے ہیں۔ راشن کٹس ایسے مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے یا عام آپ کو دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل میں حتی الامکان یہی کوشش کرتا ہوں کہ مستحق سے مستحق جو ہیں ان تک ہی یہ بات پہنچے، اور وہ بھی لوگ جو بولتے نہیں ہیں، کچھ اپنا اظہار نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے میں کوشش یہی کرتا ہوں۔ کیا آپ ان کی انکوائری کرتے ہیں کہ جی ہاں بالکل، میں بالکل بہت زیادہ جو ہے اچھے انداز سے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، میں انہیں بغیر کوئی تکلیف دیے کہ میں اچھے انداز سے انکوائری بھی کرتا ہوں، اور یہ میں تقریباً 15 سال سے یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ کتنے دن پہلے لوگ کو انٹیمیشن دیا جاتا ہے کہ یہاں پر راشن کٹس تقسیم کریں؟ جی ہاں، میں تقریباً رمضان شروع ہوتے ہی میرے پاس فون آنا شروع ہو جاتے ہیں،
تو میں ہر ایک کو یہی بولتا ہوں کہ جب آ جائیں گے تو میں آپ کو قبل از وقت اطلاع دے دوں گا. یہ پھر کتنے شام سال میں سے تقسیم کیا جا رہا ہے؟ تقریباً 10 سے 15 سال تو گزر چکے ہیں میرے. ابتدا میں 5 سال تک میں تھوڑا کم اپنے پیمانے پہ کرتا تھا. ماشاءاللہ 10 سال سے تو برابر چل رہا ہے اور 1 سال سے جو ہے پنجاب میٹر سروسز کا بھی کام شروع ہو چکا کیا ہے. اس سال راشن کٹس میں اضافہ کیا جائے گا یا اس سال اور میں اضافہ کیا ہوں اور کافی بانٹ چکا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ صرف راشن کٹس نہیں، ہم لوگ بیواؤں کو بھی وظیفہ دیتے ہیں، ان کو ہر مہینہ راشن بھی بانٹتے ہیں، ان کے گھر پہ ہر مہینہ ہم راشن بھی دیتے ہیں ان کو. تو انشاءاللہ تعالی اللہ جس سے جتنا کام لینا ہے، اور غریب بچوں کے شادیوں کا بھی اہتمام ہماری جانب سے ہوا ہے. کئی پہ ہم نے فرنیچر وغیرہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے کیا ہے. ہر چیز کا میں صرف ثبوت رکھتا ہوں مگر کسی کو بتاتا نہیں ہوں، کیونکہ بعض وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم یہ نہ بولیں تو پھر ہمارے کو کچھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا جواب دینا پڑتا ہے. تو اسی مجبوری کے تحت ہم یہ انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں. بس جو بھی صاحب استطاعت ہے، دیکھیے اللہ کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ اس کے بندوں میں جو محتاج ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، بیوائیں ہیں، ان کی جو بھی آپ سے استطاعت ہو سکتی ہے آپ ان کی مدد کیجئے. یقین جانیے بہت اللہ کی خوشنودی کا بڑا اجر عظیم عمل ہے یہ، یعنی کہ اس سے اجر عظیم آپ کو ملنے والا ہے. اور اسی کے ساتھ یتیموں کے تعلق سے، کیونکہ میں ترجمے سے قرآن بھی پڑھتا ہوں ہر سال، ماشاءاللہ سے یتیموں کے تعلق سے اللہ نے 4 صفوں پہ مسلسل یتیموں کے لیے بڑی تاکید کی ہے. اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کی محبت اور جس کی ولایت کے بغیر کوئی کسی کا عمل قبول نہیں ہوتا، جس کی محبت ہوتے ہوئے کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. 100% ہر نیکی قبول ہوتی ہے، کوئی برائی اسے چھو نہیں سکتی، اور مولا کی محبت ہوتے ہوئے کوئی برائی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ حدیث سرکار دو عالم ہے. تو اسی طریقے سے مولا کے چاہنے والے ہیں ہم. تو مولا نے اپنی وصیت میں بھی غرباء اور مسکینوں اور محتاجوں اور خاص طور پہ یتیموں کے خیال کرنے کی تاکید کی ہے، جو حال ہی میں نے وصیت کا بھی ذکر کیا ہوں. اسی کے ساتھ تمام حاضرین اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل میڈیا آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کیا کچھ نیا میسیج ہوگا؟ بس سب سے بڑھ کے میں نوجوانوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ماہ رمضان مبارک ہے. اس ماہ میں ہم مساجدوں میں مسلسل جاتے آتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں، گزارش ہے میری کہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو آباد رکھے. کیونکہ آج ہی میں نے ایک ارشاد پڑھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک من اللہ الفقی میں، کہ مسجد میں آنا گویا اللہ کے مہمان بننا ہے. امام نے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مسجد میرا گھر ہے، اس میں جو بھی آتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے. پھر ایک ارشاد میں نے حال ہی میں پڑھا تھا، جس میں اللہ کہتا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے وہ سال بھر میری امان میں رہتا ہے. اگر اس پر کوئی ظلم بھی کر دے تو میں اس کا حساب ہوگا، میں اسے ظلم سے بچاؤں گا. اگر کوئی ظلم کر بھی دے گا تو اس کے ظلم کا بدلہ لینے کی ذمہ داری میری ہے. یہ حال ہی میں نے ایک ارشاد پڑھا ہے. اور یہ اللہ کے سب سے بڑا پاک مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. مگر ساتھ میں جتنے بھی ماہ ہیں وہ ان ایام میں بھی ہم کو مساجدوں کو آباد رکھنا ہے. اور راتوں میں جو ہم جاگتے ہیں اس سے بھی ہم کو اجتناب کرنا ہے. اگر کوئی ضروری چیز ہے تو وہ الگ بات ہے، مگر کوئی ضروری نہیں ہے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وقت مقررہ پر سو جائیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رات نیند کے لیے اللہ نے بنائی ہے. یہ ایک اہم بات ہے. اور ماں باپ کی دعا سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے. میں جب آپ نے پوچھا ہے تو میں عرض کر دوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے. ماں باپ اگر دنیا سے گزر جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو زندگی میں خدمت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں تو عجب نہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی تمہیں آنکھ کر سکتے ہیں. تو اس بات کو مد نظر رکھے. جو ہے اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اسی کے ساتھ حقیر مرزا جعفر حسین خلجی گورنمنٹ شیعہ قاضی اجازت چاہتا ہے. میں میڈیا والوں کا بھی بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ ایسے چیزوں کو گھر گھر تک پہنچاتے ہیں آپ لوگ. آپ سب کو اللہ آباد و شاد رکھے، آپ لوگ کے تمام حاجتوں کو برلائے. یقیناً اس ماہ میں غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنا بے حد اجر عظیم رکھتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. لا الہ الا اللہ.